وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل عزت و احترام معزز ماں بہنوں، الحمدللہ اسلام بہت جامع مذہب ہے. اس نے ہماری نماز میں جیسے رہنمائی کی ہے، ویسے رہن سہن اور وضاقتہ، پہننے کھانے اور اوڑھنے بچھونے کے تمام مسائل کے اندر بھی ہماری رہنمائی اس نے کی ہے. مسلمان کی خوش قسمتی ہوگی کہ وہ اسلام کی ان تعلیمات کو اپنی چلتی پھرتی زندگی کے اندر بجا لائے. اگر کوئی قاعدہ یا اصول کاغذ میں رہتا ہے تو وہ اپنا فائدہ ظاہر نہیں کر سکتا. جیسے کوئی ڈاکٹر کسی مریض کے لیے پرسکرپشن لکھ دے تو اس میں چاہے جتنی بہترین دوائی لکھی ہو، جب تک ان دوائی کو مریض لے کر استعمال نہ کرے اس وقت تک اس کا مرض اچھا نہیں ہو سکتا. دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا پرسکرپشن کے اندر دوائی لکھ دینا کسی کی شفا کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. ویسے قرآن کریم اور احادیث کے اندر ہمارے گھریلو سنسار اور ازدواجی زندگی اور معاشرتی زندگی کے متعلق بہت کچھ رہنمائیاں موجود ہیں. بلکہ بہت دو ٹوک انداز میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی مذہب کے اندر اتنی باریکی اور اس قدر تفصیل نہیں ہے جتنی اسلام کے اندر ہے. اسلام عبادت کو جیسے شریعت کا حصہ شمار کرتا ہے، ویسے رہن سہن کو، جس کو شریعت میں معاشرت کا حصہ کہا جاتا ہے، اسے بھی شریعت ہی سمجھی جاتی ہے. ہمارے علماء نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی رہن سہن کی زندگی میں شریعت کو برتنا چھوڑ دے تو آہستہ آہستہ اس کی عبادت کا شعبہ اثر پکڑے گا اور عبادتیں چھوٹنے لگے گی، اور عبادتوں میں کمزوری آئی تو بالآخر اس کا عقیدہ متاثر ہوگا اور عقیدے بھی آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگیں گے. اس لیے ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ جو ہے کہ ہم اپنے گھر میں کسی کے ساتھ چاہیں کیسا رہیں، کسی کے ساتھ ہمارا برتاؤ و سلوک کیسا ہو، ہم روزانہ اتنی رکعت نفل نماز اور 5 وقت کی فرض نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے اہتمام سے رکھتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو چاہے گھر میں ہم جیسا بھی رہیں ہماری عبادت سیف ہے اور محفوظ ہے، تو یہ بہت غلطی بھرا ہوا خیال ہے. علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی معاشرت اور رہن سہن کا بڑا اثر اس کی عبادت پر پڑتا ہے. ایک دن اگر آپ معاشرتی زندگی کو اسلامی نہیں بنائیں گے تو ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ آپ کی عبادت ڈاواڈول ہو جائے اور پھر آپ عبادت پر بھی قائم نہ رہ سکو، اور پچھلی آپ کی عبادتوں کا اجر و ثواب آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. اس لیے ہماری گھریلو زندگی کو بھی بڑی اہمیت دینے کی ضرورت ہے. آج کل ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ ہمارے گھریلو اور سنسار جیون کی زندگی کے متعلق رہنمائی حاصل کرتے ہیں اخباروں سے، اور اخباروں کی مختلف کالموں کے اندر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس طرح کا ماحول ہے، بہو ساس کے ساتھ کسی مسئلے میں اختلاف کیے ہوئے ہے، یا ساس کو اپنی بہو سے اتفاق نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان میں ایسا رشتہ ناچاکی والا ہو گیا ہے، یا نند کے ساتھ آنے والی بھابھی کا جو ہے رشتہ صحیح نہیں رہا ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جہاں غیر مسلم اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، وہاں بعض مسلمان خواتین بھی اخبار کی ان کالموں میں اپنا سوال بھیجتی ہیں. بہت تعجب ہوتا ہے، وہاں جواب دینے والا کوئی پنڈت ہوتا ہے. مسلمان خواتین کے پاس اسلام کا اتنا بڑا ذخیرہ
معاشرتی زندگی کے متعلق اس قدر تفصیل موجود ہے کہ اس پر عمل کر لے تو قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ ہر معاشرے کے اندر درستگی پیدا ہو جائے، ہماری نا اتفاقی اور ناچاقی ختم ہو کر رہ جائے، اور ہماری بے سکونی اور بے قراری سکون سے بدل جائے۔ مگر بہت تعجب ہوتا ہے، مسلمان خواتین بھی کبھی کبھی ایسے پنڈتوں سے ان کالموں میں سوال کرتی ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ کفر کے پلیٹ فارم سے یا اسلام کو چھوڑ کر دوسرے پلیٹ فارم سے اپنی معاشرتی زندگی میں رہنمائی حاصل کریں گی تو آج نہیں کل نہیں ایک دن پھنسو گی، اور آپ کا رہا سہا یہ سکون بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمارے رب نے ہمارے لیے جو راستہ طے کیا ہے اس سے بہترین راستہ کسی شعبے میں نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہمیں پیدا کیا تو ہماری فطرت سے اس سے زیادہ واقف اور کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی ذات نہیں جانے گی جس نے تم کو پیدا کیا؟ یعنی دنیا والے تو آپ کی نفسیات سے اور آپ کی سائیکولوجک جو بھی سسٹم ہے اس سے بہت واقف ہیں، اور آپ کا رب ہی الیاذ باللہ ناواقف ہے۔ آپ کا رب خوب واقف ہے، اور آپ کو کس طرز پر خوشی سے جو ہے آگے بڑھایا جا سکتا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی بہتر طریقے پر نہیں دکھا سکتا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ایک بات طے کرنی چاہیے کہ جیسے ہم عبادت میں کبھی ہم کو پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہماری شریعت سے پوچھتے ہیں، معاشرتی زندگی میں بھی جب جب کہیں رکھنا پڑے، نا اتفاقی کی فضا پیدا ہو یا مشکلات سامنے آئے تو اس وقت ہماری شریعت ہی کو آئیڈیل بنانا چاہیے، شریعت ہی سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کر 100% یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی ناچاقی بہت مختصر دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی، یہ بے قراری سکون سے بدل جائے گی۔ لیکن کاش ہم شریعت کو فالو کرتے، وہاں سے ہماری زندگی میں رہنمائیاں حاصل کرتے۔ میری ماں بہنوں، اسلام نے تو فرض کر دیا ہے، مثلا ایک لڑکی اب تک شادی کیے ہوئے نہیں تھی تو اس وقت تک اپنے شوہر کے حقوق کو جاننا اس پر فرض عین نہیں تھا، مگر آج وہ قدم رکھ رہی ہے ازدواجی زندگی میں، میاں کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح میں جڑ رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس خاتون اور اس لڑکی کے اوپر اپنے شوہر کے بنیادی حقوق کا جاننا فرض عین ہے۔ فرض عین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کے بارے میں جیسے مسائل موٹے موٹے جانیں، یہ آپ پر شخصی طور پر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ چند لوگوں نے جان لیا تو آپ پر سے فریضہ اتر گیا، ہر آدمی کو نماز کے موٹے مسائل کا جاننا فرض ہے۔ اگر آپ نہیں جانو گی تو اللہ ان مسائل کے نہ جاننے کے سلسلے میں آپ سے ایسا ہی سوال کرے گا جیسے کل قیامت کے دن یہ پوچھے گا کہ تم نے ظہر کی نماز فلاں دن کی کیوں نہیں پڑھی تھی۔ فرض عین ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ دلہے اور دلہنوں کو شادی سے پہلے یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا جاننا ضروری ہے۔ اس پر عمل کرنا تو 2 نمبر کی بات ہے، وہ تو مستقل ایک فرض ہے، لیکن اس کا جاننا مستقل چیز ہے۔ اگر نہیں جانو گی ایک فرض کی چھوڑنے والی بنو گی۔ بہت ضرورت اس کی ہے کہ دلہنیں اپنی شادیوں سے پہلے اس چیز کو جانیں، ہماری شریعت ہمارے اوپر ہمارے شوہروں کے کون سے بنیادی فرض رکھتی ہے، حقوق رکھتی ہے، اور جن دلہنوں کی شادی ہو چکی ہے اب تک جاننے کا اتفاق نہیں ہوا ہے انہیں چاہیے کہ اب کم سے کم جان لیں، اس لیے کہ زندگی 1-2 روز کا نام نہیں ہے، ہمیں اپنے شوہر کے ساتھ عمر گزارنی ہے۔ تو اگر پچھلے 1-2 سال ہم لوگ اس پر عمل نہیں کر سکے تو آئندہ زندگی کے کئی سال تو اس پر عمل کر سکیں گے۔ ہماری یہ چیز دوسروں نے لے لی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بڑا اسپتال چلاتے ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں ایک عیسائی لڑکی، ایک عیسائی لیڈی کسی شعبے کے اندر کام کرتی تھی، تو وہ ایک مرتبہ چھٹی لینے آئی مجھ سے۔ وہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے وہ صاحب علم آدمی ہیں، تو وہ عیسائی لڑکی چھٹی لینے آئی اور اس کو مسلسل 3 مہینوں کی چھٹی چاہیے تھی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اتنی لمبی چھٹی کیوں آپ کو ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں ابھی بے شادی شدہ ہوں، مجھے شادی کرنی ہے، اور ہمارے کرسچنوں کے یہاں یہ اصول بنا ہوا ہے
کہ جو بھی لڑکی شادی کرنا چاہے اس کو پہلے 3 مہینے کا کورس کرنا پڑتا ہے، جس میں عیسائی پوپ ان کو سکھلاتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، نندوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شوہر کے بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، وہاں جا کر اپنے میکے والوں سے کتنا تعلق رکھنا ہے۔ تو عیسائی مذہب کے اعتبار سے وہ پوپ رہنمائی کرتا ہے، اور باقاعدہ 3 مہینے کا ٹیچنگ کورس چلتا ہے۔ جب تک شادی کرنے والی کرسچن لڑکی ان 3 مہینوں کا کورس نہیں کر لیتی، اس وقت تک پوپ اس کو نکاح کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو اسلام میں ہونا چاہیے تھا، ان کے پاس کیا معلومات ہیں؟ سب بہت سی چیزیں ان کی جو ہے بدلی ہوئی ہے، تحریف شدہ ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری تعلیم آج ہم کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی تعلیمات ہو بہو ہمارے ہاتھ میں موجود ہیں۔ مسلمان بچیوں کو بہت ضرورت ہے کہ وہ کم سے کم اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر مسلمان لڑکی جو دلہن بننے جا رہی ہے پہلے سے ان شوہروں کے حقوق سے واقف ہوں گی تو ناچاقی کی شکلیں تقریباً آدھی سے بھی کم ہو جائے گی، چونکہ انہیں معلوم ہی نہیں تو حق ادا نہیں کرے گی، اور حق تلفیوں کی وجہ سے ہی اکثر رشتے ٹوٹتے ہیں اور ان میں خانہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر بچیاں اس کا اہتمام کریں اور موٹی موٹی باتیں اور حقوق کم سے کم سمجھ لیں، اکثر جھگڑے وہیں سے مٹ جائیں گے۔ جو لڑکی، جو خاتون، جو بیوی یہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھ پر شریعت نے حق ڈالا ہے تو وہ اس کو ادا کرنے کا بھی اہتمام کرے گی، اور جب ادائیگی ہوگی تو حق تلفی سے بچے گی، اور جہاں حق تلفی سے بچاؤ ہوا آپ یقین جانیے وہ سنسار، وہ گھر جو ہے جنت کا نشان بن گیا۔ ہمارے رب کے قائم کردہ اصول کے اندر ہمارے لیے خوشیاں ہیں، راحتیں ہیں، آرام ہے اور سہولتیں ہیں، اور اس کے خلاف ویسٹرن کلچر کے مطابق چلنے میں آج کل سیریلوں اور فلموں سے سنسار جیون کیسے گزارنا چاہیے اس کو ہماری بچیاں سیکھ رہی ہیں۔ بہت سی کو تو معلوم ہی نہیں کہ شریعت کا یہ حصہ ہے، اور شریعت بھی اس بارے میں بڑی رہنمائی کرتی ہے۔ آج کل سیریلوں کے اندر باقاعدہ اسی نوع کی سیریلیں لائی جا رہی ہیں کہ ساس بہو کے تعلق کیسے ہو، میاں بیوی آپس میں کس طرح سے رہیں، فلموں میں بھی یہ چیز دکھائی جاتی ہے۔ بہت افسوس ہے کہ مسلمان بچیاں وہاں سے کلچر اخذ کرتی ہیں، لیتی ہیں، اور اپنی چلتی پھرتی زندگیوں کے اندر اس کو جو ہے چلاتی ہیں۔ یاد رکھیے گوروں کا کلچر، ویسٹرن کلچر، مغربی کلچر، اس کے اندر سر تاثر نقصان ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور اسلام کے اندر پوری طرح آپ کے لیے سکون کا سامان ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم سیریلوں کو ہرگز نہ دیکھیں، اور کہیں اس طرح کی چیز سیریل میں ہم نے دیکھ لی ہو تو اپنی عملی زندگی میں ہرگز نہ برتیں۔ یہ ایک مسلمانوں کی معاشرت کو خراب کرنے کی اور ان کی خانہ خرابی کرنے کی بہت بڑی اسکیم ہے۔ ہمیں دیکھنا ہی نہیں چاہیے، اللہ نہ کرے کہیں ہمارے جی میں وہ چیز بس گئی اور ہمارے گھر کے اندر وہ جاری ہو گئی تو ویسٹرن کلچر ہمارے گھر میں آئے گا، اور آج بہت سارے سنسار اجڑے ہیں اسی ویسٹرن کلچر کی وجہ سے۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، جنہیں یو کے اور انگلینڈ جانے کا اتفاق ہوا ہے، میں خود جا چکا ہوں۔ وہاں میرا ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ یہاں گوروں کے ہر ایک گھر کو چھوڑ کر ایک گھر کے اندر طلاق کی واردات ہے، دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر میں، تھوڑے دنوں کے اندر، چند سالوں کے اندر۔ تو ان کے کلچر نے ان کو سکھ نہیں دیا، ہمارے گھروں میں کیا سکھ پیدا کر سکیں گے؟ اس لیے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ یقین جمائیے کہ اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور ایسی رہنمائی کی ہے جس کے بعد کسی کلچر سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر ان حقوق کو ہم لوگ جاننے کے لیے مستقل کوشش بھی کریں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ خواتین بھی اپنے شوہروں یا اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی کے واسطے سے دارالافتاؤں میں اپنی معاشرت کے سوال بھیجا کرتی تھی، لیکن اب معاشرتی سوالات کا سلسلہ تقریباً بند ہو چکا۔ پہلے 100 سوالات آتے تھے اور اب 10 میں بھی نہیں آتے، 10 میں بھی نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے معاشرت کو اسلامی حصہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا، اور سیریلوں اور فلموں سے اور اس طرح کے اخباروں سے
اور اس طرح کی ناولوں سے ہم نے اپنی زندگیوں کو اور معاشرت کو سجانا شروع کر دیا۔ اللہ کرے پھر سے وہ دور عود کر آئے، لوٹ آئے، اور ہم لوگ اپنی شریعت سے پوچھ کر اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے لگے۔ اب میں مختصراً آپ کو شوہر کے موٹے موٹے حقوق احادیث اور قرآن کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ اس میں بڑی تفصیل ہے اور ہمارے علماء نے ماشاءاللہ اس پر کام بھی کیا ہے، مگر وقت کے حساب سے میں نہایت مختصر آپ کو بتاؤں گا، جس سے ایک نظر میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیوی کے ذمے میں شوہر کے بنیادی حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلا حق شوہر کا بیوی کے ذمے میں اس کی فرما برداری کا۔ شوہر کی فرما برداری بیوی کے اوپر فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، مشکات شریف کے اندر کتاب الزکوٰۃ میں وہ روایت موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر مالوں کا سٹاک کرتے ہیں اور ذخیرہ کرتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن ان کی کمر کے اندر، ان کے پہلوؤں میں، ان کے چہروں اور بدن کے دوسرے حصوں کے اندر ان چیزوں کو تپا کر داغ دے گا، ان کو سلگا کر ان کے بدن کے اوپر جو ہے ایک سزا دے گا، اور یہ کہے گا کہ یہی تمہارا دنیا میں سٹاک کیا ہوا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتی تھی، خزانہ کرتی تھی، سٹاک کرتی تھی، تو چکھو آج اس کا عذاب۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ میں بہت پریشانی قائم ہو گئی۔ سب سمجھنے لگے کہ ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ تو سٹاک ہوتا ہے، تھوڑا بہت بھی تو ہر آدمی اپنے لیے خزانہ کرتا ہے، پیسہ روپیہ جمع کرتا ہے، سونا چاندی کا وقت پر کام لگے اس کے لیے کچھ ذخیرہ کرتا ہے۔ تو ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ سزا دیں گے، آخرت کی سزا کیسے بھگت سکیں گے؟ صحابہ میں اچھی خاصی پریشانی کھڑی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس کا سولیوشن کرتا ہوں، تم بیٹھو۔ چنانچہ حضرت عمر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب سے یہ آیت اتری ہے صحابہ میں اچھی خاصی پریشانیوں کا ایک ماحول بن گیا ہے، سب پریشان ہیں کہ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ خزانہ تو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ ارے اس سے مراد وہ خزانہ اور وہ سٹاک ہے جس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی گئی۔ اگر تم نے ایک مرتبہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دی تو پھر اس کے متعلق قرآن کریم کی اس آیت میں سزا نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس کوئی مال خزانہ کرنے کی اجازت ہی نہ ہوتی تو میراث کس میں جاری کی جاتی؟ اللہ تعالیٰ نے میراث کے، وراثت کے احکام جاری کیے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ ہوگا تو وراثت جاری کریں گے، اور وراثت کے احکام آئے، پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سٹاک کی اجازت ہے، مگر برا سٹاک وہ ہے جس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی ٹھنڈا ہو گیا، بس ان کے جی کو جوں ہی سکون ہوا، انہوں نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور وہاں سے تشریف لے جانے لگے تاکہ صحابہ کے جی کو بھی جا کر یہ جواب دے کر ٹھنڈا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جاتے دیکھا۔ آپ کا معمول تھا جب کوئی بات نکلتی تھی تو اس میں سے اور دوسری کوئی متعلق بات ہوتی تو ساتھ میں ضرور ارشاد فرما دیتے، تو آپ نے حضرت عمر کو بلایا، چونکہ اس آیت میں خزانے کی بات تھی، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کر کہا کہ عمر جانتے ہو سب سے بہترین خزانہ جو انسان اپنے پاس رکھے وہ کون سا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہترین خزانہ نیک بیوی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی کچھ صفتیں ذکر فرمائی، ان میں سے ایک صفت یہ بھی کہ جب اس کا شوہر اس کو کوئی حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ مسکرا کر جواب دے، اور شوہر حاضر ہو یا غائب ہر حالت میں وہ اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ اس طرح کے کچھ ارشاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بیان فرمائی۔
اس سے اندازہ ہوا کہ خاتونوں کو اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ اللہ کی اور رسول کی نگاہ میں نیک خاتون بنے، اور مردوں کو ترغیب ہو کہ اس طرح کی اوصاف والی خاتون کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے۔ بہرحال اس میں ایک نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب شوہر اسے حکم کرے تو وہ اس کی فرمانبرداری کرے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ عورت کے ذمے میں شوہر کا بنیادی حق فرمانبرداری ہے۔ اور ہمارے ایک استاذ تو کہتے ہیں کہ عورتوں میں اگر دوسری صفتیں ابھی نہ بھی ہوں لیکن اپنے شوہر کی فرمانبرداری اور وفاداری کی صفت اگر ہوگی تو وہ ساری صفتوں کی انشاءاللہ جامع بن جائے گی۔ آج نہیں کل نہیں، اچھی دوسری صفتیں اس میں ضرور آئے گی۔ سب سے بنیادی چیز اپنے شوہروں کی اطاعت و فرمانبرداری ان میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ کسی کا ذاتی اوپینین اور ذاتی رائے نہیں ہے، اسلام کا یہ جو ہے حکم ہے، اور اسلام نے ہمارے اندر اس چیز کو چاہا ہے کہ خواتین اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کیا کریں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں گنوائی اور کچھ عبادتیں گنوائی، اور یہ فرمایا کہ جو عورت نماز پابندی سے پڑھتی رہے، 5 وقت کی رمضان کے روزے رکھتی رہے، اپنے شوہروں کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی رہے تو وہ بہت آسانی سے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ جہاں عبادتیں گنوائی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ہائی لائٹ کر کے یہ فرمایا کہ اپنے شوہروں کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی رہے، شوہر کے احکام مانتی رہے، اس کا حکم جو ہے اس پر عمل کرتی رہے، انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میری جنت میں جانے کا یہ راستہ شوہر کی فرمانبرداری ہے تو آپ کو اس پر مر مٹنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اپنے نفس کا ایگو فرو کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ میرا رب اگر اس میں راضی ہے کہ میں اپنے شوہر کی رضامندی اور اس کو خوش کر کے اللہ تک پہنچ سکتی ہوں تو چاہے میرا جی کسی حکم میں آگے پیچھے کرے، ایک مرتبہ میرا رب راضی ہو جاتا ہے تو میں اپنے جی کے تقاضے کو دبانے کے لیے تیار ہوں۔ بہت بنیادی چیز یہ ہے اور ظاہر ہے کہ آپ شوہر کا مانو گی، شوہر خوش ہوگا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو عورت اس حالت میں وفات پائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے اور اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کی رضامندی میں اپنی رضامندی بتائی، جیسے ایک اولاد کو کہا گیا کہ رضا الرب فی رضا الاب، اللہ کو راضی کرنا ہو تو تم اپنے باپ کو راضی کرو، باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ ویسے یہاں عورتوں کو کہا گیا کہ تم کو اللہ کی رضامندی چاہیے ہے تو شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اسے خوش رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رضامندی عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کی رضامندی کا مطلب جانتی ہو، اس دنیا کے اندر اور آخرت میں بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ بہت اعلیٰ ایک نعمت ہے جنت، جس کو آخری درجے کی جو ہے لوگوں کے درمیان میں نعمت کہی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جنت سے اوپر بھی اگر کوئی نعمت رکھی جا سکتی ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ بہرحال میری ماں بہنوں، اتنا تو آپ جان چکی ہوگی کہ ان ساری روایتوں اور آیات کی روشنی میں شوہروں کی فرمانبرداری اور اطاعت، اس کا حکم ماننا، اس کے کہے پر چلنا، یہ بیوی کے ذمے شوہر کا سب سے پہلا حق ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کا کہا نہیں مانتی تو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام کر رہی ہے۔ پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر جو حکم کرتا ہے وہ 3 قسم میں سے ایک قسم کا ہوگا۔ یا تو شوہر نیکی کا حکم کرے گا، یا تو شوہر برائی کا حکم کرے گا، یا تو شوہر ایسا حکم کرے گا جس میں نہ نیکی ہے اور نہ برائی۔ جیسے شوہر یہ کہے کہ تم نماز پڑھ لو، وقت ہو گیا ہے، یہ نیکی کا حکم کرنا ہوا۔ اس میں تو ماننا فرض ہے عورت کے ذمے میں، اس لیے کہ نیکی کا حکم اور ساتھ میں شوہر دے رہا ہے تو اس حکم کو ماننا تو فرض ہی فرض ہے۔ دوسرا وہ جس میں نیکی بھی نہیں اور برائی بھی نہیں، جیسے شوہر کہے کہ وہاں سے ہماری گاڑی کی چابی لے لو، یہ وہ حکم ہے کہ جس میں نہ نیکی ہے اور نہ گناہ،
علماء فرماتے ہیں اس میں بھی اپنے شوہر کا حکم ماننا واجب ہے۔ اور تیسرا رہ گیا اللہ کی نافرمانی کا کوئی شوہر حکم کرے تو بس چونکہ شوہر بڑا ہے تو اللہ شوہر سے بھی بڑے ہیں، اس وجہ سے یہاں اللہ کا حکم مانا جائے گا اور شوہر کا حکم چھوڑا جائے گا۔ علماء نے اس کی مثال دی ہے، فقہا نے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ اپنے بال کٹواؤ یا آئی برو کرو تو بیوی اس موقع کے اوپر اپنے شوہر کا حکم نہ مانے، چونکہ شوہر کا حکم ماننے میں اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہے۔ عورتوں کو بال کاٹنا منع ہے چاہے شوہر حکم کرے، اور آئی برو اس کے متعلق تو حدیث شریف میں لعنت آ چکی ہے کہ جو آئی برو کرتی ہے اور کراتی ہے ایسی عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ نامسہ اور متنمسہ کہلاتی ہے یہ خاتون جو آئی برو کرواتی ہے۔ یہ بال کاٹنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے جو بھاؤں کے بال ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس پر لعنت فرما دی ہے۔ بہرحال 3 قسم کے حکم، اس میں سے ایک ہی حکم کے اندر وہ شوہر کا نہ مانے جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو، باقی دونوں قسم کے حکم کو ماننا عورت کے ذمہ واجب ہے، نیکی کا حکم کرے تب بھی، اور ایسے حکموں کے اندر بھی جس میں نہ نیکی ہے اور نہ برائی ہے، جس کو شریعت مباح کہتی ہے۔ یہ سب سے پہلا حق عورتوں کے ذمہ اپنے شوہروں کا ہے۔ دوسرا عورت کے ذمے میں اپنے شوہر کا حق ہے، وہ ہے خدمت کا حق۔ عورت پر شریعت نے اپنے شوہر کی خدمت لازم کر دی ہے، اس کو اپنے شوہر کی خدمت کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ اپنے شوہر کا حق مار رہی ہے، اور یہ کسی فقیہ نے اور کسی عالم نے نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر یہ بات آ چکی ہے۔ چنانچہ بعض ارشادوں کا خلاصہ یہ ہے جس میں یہ آیا ہے کہ اگر شوہر عورت کو کہے کہ تم لال کلر کے پہاڑوں کے ٹکڑے پیلے کلر کے پہاڑ کے ٹکڑوں کے اوپر منتقل کرو، تو وہاں بھی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا حکم مانے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ لال پہاڑ اور پیلے پہاڑ کی مثال اس لیے دی گئی کہ ایک تو دنیا میں پیلے پہاڑ کم ہیں، یعنی جس کے پتھر پیلے نکلتے ہوں، اور لال پہاڑ بھی دوسرے پہاڑوں کے مقابلے میں کم ہے، اور پھر وہ بھی ایک جگہ جمع ہو دونوں پہاڑ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اگر اتنا سخت حکم بھی شریعت تم کو کرتی ہے، آپ کا شوہر آپ کو کرتا ہے کہ یہاں سے پتھر اٹھا کر آپ کو یہاں لے جانے ہیں، عورت کو اپنے شوہر کا حکم ماننا اور یہ خدمت کرنا شوہر کی جو ہے ضروری ہے۔ یہ حدیث شریف میں مضمون آ چکا ہے۔ اس سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ شوہر اگر کوئی خدمت اپنی بیوی کو سونپتا ہے تو اب اس کے ذمے میں لازم ہو جاتا ہے، اور شوہر کی اس خدمت کو انجام دینا یہ شوہر کا فریضہ بن جاتا، یہ عورت کا فریضہ بن جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ شوہر جو ہے اگر وہ بیمار ہو اور اس کو کچھ تکلیف ہو تو اس بیماری کے اندر بھی عورت کی خدمت شوہر کی کرنا وہ فرض ہے۔ بعض روایتوں کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض خواتین نے پوچھوایا تھا کہ عورت کے اوپر شوہر کا کتنا حق ہے، تو یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شوہر کے بدن کے اوپر اگر پھوڑے پڑ جائیں اور وہاں سے پیپ نکل رہا ہو تو اس کو اگر کوئی خاتون اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے، یا کسی شوہر کو ناک میں سے خون آ رہا ہو اور یہ عورت اپنے ہاتھ سے ٹیشو پیپر سے نہیں اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے تو بھی شوہر کا جو اس پر حق ہے خدمت کا وہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ یہ میں اور کوئی دوسرا نہیں کہتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس طرح موجود ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شوہر کی بیماری میں اور صحت میں ہر طرح کی خدمت عورت کے ذمے میں کس درجہ فرض ہے۔ بہرحال یہ بھی بہت جاننا ضروری ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو کوئی خدمت سونپتا ہے تو اس عورت کے ذمے میں اب یہ لازم ہو جاتا ہے، اور اپنے شوہر کی اس خدمت کے فرض کو انجام دینا یہ اس کے ذمے حق بن جاتا ہے۔ ایک تیسرا عورت کے ذمے میں شوہر کا حق ہے تعظیم کا حق۔ ایک بات یاد رکھیے، میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی، ان دونوں کا رشتہ فرینڈلی نہیں ہے۔ یہ ہماری آج کی گریجویشن نے بہت برا تصور ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہے کہ میاں بیوی آپس میں دوست ہیں، اور ہماری اردو کی ایک تعبیر نے بھی بڑی خانہ خرابی کی ہے، رفیق حیات۔ بولنے کی حد تک ٹھیک ہے، باقی ان دونوں میں رفاقت اور دوستی نہیں ہے، بلکہ شوہر بیوی کا رشتہ بڑے چھوٹے کا رشتہ ہے، یہ جان لیجئے۔
دونوں ایکول نہیں ہیں. شوہر گھر میں بڑا ہے اور عورت اس کی ماتحت ہے. شریعت اس نگاہ سے دیکھتی ہے. اب ویسٹرن کلچر کا جو اپنا ایک فارمولہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ایکول ہیں, کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں, اس سسٹم پر آپ چلو گی تو بہت سارے اسلام کے احکام مٹیں گے اور اس کی پامالی ہوگی. اور جہاں احکام اسلام کی پامالی ہوئی, حق تلفی ہوئی, اس گھر کے اندر سکون نہیں آ سکتا. سسٹم ہی غلط ہے, آپ نے قدم ہی غلط جگہ رکھا. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ عورت اپنے شوہر کے تعلق سے چھوٹی ہے اور شوہر عورت کے اوپر بالادست ہے, یعنی گھر کے اندر حاکم ہے اور اس کو بڑا بنایا گیا ہے. یہ تصور رکھ کر ہماری زندگی گزارنی ہوگی ہم کو. روایتوں میں ایک سے زیادہ جگہوں پر یہ مضمون آیا ہے. ایک واقعہ مشہور ہے, روایتوں میں آتا ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے, انصار کی ایک برادری تھی. ان کے یہاں وہ کھیتوں کے اندر پانی پلاتے تھے, کھیتی کرتے تھے, اور اس زمانے کے اندر کھیتوں میں پانی پلانے کا طریقہ یہ تھا کہ اونٹ کے ساتھ کچھ ڈول باندھ دی جاتی تھی رسی کے ذریعے سے, اور اونٹ کو کنویں سے قریب لایا جاتا, وہ مشکیزہ اور ڈول جو ہے وہ پانی کے اندر جاتی اور اونٹ کو آگے چلایا جاتا, تو وہ ڈول جو ہے آہستہ آہستہ اوپر آتی اور پھر جب باہر نکل جاتی تو کسان اس کو پکڑ کے اپنے کھیت کے اندر ڈال دیتا. اس طرح کا ایک طریقہ چلتا جس سے پورے کھیت کو پانی پلایا جاتا تھا, اور اسی سے ان کا کھیت جو ہے ہرا بھرا رہتا تھا. تو انصار کی ایک برادری کا بھی ایسا ایک اونٹ تھا جس کے ذریعے سے ان کے کھیت کو پانی پلایا جاتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کا یہ اونٹ جو ہے وہ بپھر کر ایک کنارے کے اوپر گوشے میں بیٹھ گیا. اب سب لوگوں کے اٹھانے کے باوجود بھی وہاں سے اٹھ ہی نہیں رہا ہے. ایک روز, 2 روز, چند روز ہو گئے, اب کھیتی سوکھنے لگی. کسی نے ان کو مشورہ دیا, انصاری برادری کو, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور وہاں جا کر آپ سے درخواست کرو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ڈالیں گے تو یہ اونٹ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے جڑے گا اور آخر میں تمہاری کھیتی پھر سے ہری بھری ہوگی. تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہوں نے درخواست کیا, رسول اللہ ایک ایسا اونٹ ہے جس پر ہماری کھیتی نپٹی تھی, آج کھیت سوکھ گئے ہیں, اور اگر اونٹ نے اور پانی نہیں پلایا تو ہماری کھیتی برباد ہو جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو میں آتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی صحابی ہو لیے. انصاری جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تھے, انہوں نے کہا رسول اللہ یہ اونٹ جو ہے فلاں کنارے پر بیٹھا ہوا ہے, یہ بالکل اٹھ نہیں رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت اور دلیری کے ساتھ اونٹ کی طرف جانے لگے. تو صحابہ نے فرمایا رسول اللہ یہ اونٹ جو ہے وہ تقریباً پاگل سا ہو چکا ہے, ہم کو ڈر ہے کہ آپ تنہا جائیں گے تو کہیں آپ پر حملہ نہ کر بیٹھے. لیکن ایک نبی کو کانفیڈنس کتنا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے اس کو کتنا یقین رہتا ہے. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سنا نہیں, آپ آگے تشریف لے گئے. روایتوں میں آتا ہے وہ اونٹ اٹھا اور اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر سجدے میں گر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کام پر لگایا. وہ ایسے کام پر لگ گئے جیسے بھیگی بلی جو ہے وہ کام پر لگ جاتی. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا مقام بہت بلند ہے, یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں, ہمیں بھی حکم دیجئے, ہم عبادت کا نہیں سلام کا سجدہ آپ کو کیا کریں, تعظیم کا سجدہ آپ کو کیا کریں, اجازت دیجئے, جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں, ہمارے ذمے تو آپ کی تعظیم کا حق بہت بڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. اگر میں اپنے امتیوں میں سے کسی کو کسی کے سامنے سجدے کی اجازت دیتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے تعظیم کا سجدہ کیا کرو. لیکن اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں. میری ماں بہنوں غور کرو اس روایت پر کیا کہا جا رہا ہے. شوہر کا حق تعظیم اتنا بڑا ہے کہ اگر سجدے کے ذریعے سے تعظیم کی اجازت دی جاتی کسی اور کو تو بیوی کو ضرور کہا جاتا کہ اپنے شوہر کو تعظیم کا سجدہ کرو. پتہ چلا کہ عورت کے ذمے میں شوہر کا ایک حق تعظیم کا. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو گالی گلوچ کرتی ہے, اس کا انسلٹ کرتی ہے, اس کو تو تڑاکے سے پکارتی ہے,
لوگوں کے درمیان میں اس کی عزت قائم نہیں رکھتی، بے ادبی اور گستاخی کا معاملہ کرتی ہے، اللہ کے یہاں ایک شوہر کے حق کو مارنے والی قرار پائے گی۔ آج ویسٹرن کلچر نے اپنے شوہروں کے سامنے زبان کھولنا ہم کو سکھا دیا ہے، اور فلموں کے اندر خواتین دیکھتی ہیں کہ وہ اپنے شوہروں سے تو تڑاکے سے بات کرتی ہے، کیا عزت اور کیا آبرو سب کے درمیان میں اس کا انسلٹ کر دیتی ہے۔ تو ہم لوگ اپنی معاشرتی زندگیوں میں بھی یہ برتنے لگے، شوہر کے ساتھ تو سے بات کرتی ہیں، گالی گلوچ کرتی ہے، برا بھلا بولتی ہے، سخت و سست کہتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہونے لگتا ہے۔ بعض خواتین ہاتھ تک اٹھا دیتی ہے۔ چونکہ میں اس شعبے میں کام کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے بعض دلیر اور بہادری دکھانے والی خواتین کبھی کبھی جو ہاتھ تک اٹھا دیتی ہے، شوہر کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھاتی ہے۔ مجھے بتائیے کیا یہ شوہر کا حق کے تعظیم پورا کر رہی ہے؟ اللہ کے یہاں جیسے آپ نے کسی کے پیسے لے لیے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا چونکہ آپ نے مالی حق مارا ہے کسی کا، ویسے شوہر کا تعظیم کا حق نہیں بجا لائی، اس کے ساتھ برا سلوک کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پیسوں کے بارے میں جس طرح سے پوچھیں گے، اس تعظیم کے حق کے بارے میں بھی آپ سے سوال کریں گے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، کسی کلچر میں بہہ مت جاؤ۔ اسلام تم کو کیا کہتا ہے؟ ارے اپنے شوہروں کو اس کے نام کے ساتھ پکارنا منع کیا گیا ہے شریعت میں۔ علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ نام کے ساتھ پکارنا اپنے دوست کو ہوتا ہے، اپنے فرینڈ کو ہوتا ہے، بڑوں کو نام سے نہیں پکارا جاتا۔ ہم لوگ کیا اپنے والد کو نام سے پکارتے ہیں، اپنی ماں کو نام سے پکارتے ہیں، یہ بے عزتی سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے شوہر کی بھی تعظیم کا حق ہے کہ اس کو نام لے کر مت پکارو۔ کیا احکام ہے میری ماں بہنوں! سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو آج ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں ناچاکی، شوہر بیوی کے درمیان میں جھگڑے اور تنازعیں کی شکایت کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہم نے اپنے پاؤں پر کلاڑا مارا ہے، اور ہم نے ہی اللہ کے احکام کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے۔ جو صحیح سکھ کا، یقین کا، سکون کا، قرار کا، اطمینان کا راستہ ہے وہ نہیں اپناتے، اور سکون تلاش کریں گے تو کیسے ملے گا؟ اگر آپ کو سبزی چاہیے ہے تو آپ سبزی کے مارکیٹ میں جائیں گے، فروٹ کے مارکیٹ میں آپ کو سبزی نہیں ملے گی، مچھی مارکیٹ کے اندر آپ کو سبزی نہیں ملے گی۔ تو آپ رخ کر رہے ہیں مچھی مارکیٹ کا اور چاہ رہے ہیں وہاں سبزی کیسے ملے گی۔ آپ بے سکونی کا راستہ اپنا کر سکون پانا چاہتے ہیں تو ہرگز نہیں پا سکتے۔ آپ کا سکون، آپ کا اطمینان حقوق کی ادائیگی میں رکھا ہوا ہے۔ شوہروں کے ان حقوق کو ادا کیجئے، اپنے نفس کے چونچلوں کو پاؤں تلے رون دیے۔ اس وقت شیطان اور نفس کی کوششوں سے، اور مجھے معاف کرے، یہ اس وقت کو جو ہمارا گریجویشن چل رہا ہے، ایجوکیشن چل رہا ہے مغربیت والا، اس نے ہمارے مزاج میں ایگو پیدا کر دیا ہے، تکبر پیدا کر دیا ہے۔ خاتون اپنے آپ کو بالادست سمجھتی ہے اور شوہر کو اس طرح لتاڑتی ہے جیسے کہ کوئی دشمن کسی دشمن کو لتاڑتا ہے۔ اس عورت کے اس بات کرنے کے انداز ہی سے شریعت کہہ دیتی ہے کہ یہ بد تہذیب، پھوہڑ اور اسلامی احکام سے بہت دور خاتون ہے۔ آپ کی زبان آپ کے پورے وجود کی ترجمان ہے۔ آپ اپنی زبان کے ذریعے سے کس درجہ خوش اخلاق ہو، کس درجہ بد اخلاق ہو، اس کا اندازہ سامنے والا شریف آدمی لگا لیتا ہے۔ اس لیے ہرگز اپنی زبان کو خراب نہ کیجئے، اپنے دل میں بھی تعظیم رکھیے، زبان میں بھی تعظیم رکھیے۔ یوں سمجھیے میرے رب نے جیسے کعبہ کی تعظیم میرے اوپر فرض رکھی ہے، مسجدوں کی تعظیم فرض رکھی ہے، قرآن کی تعظیم فرض رکھی ہے، اسی رب نے میرے شوہر کی تعظیم بھی مجھ پر فرض رکھی ہے۔ میں کعبہ کو تو اور مسجد کو تو معظم مانوں، اور میرے شوہر کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نگاہ میں معظم بنانے کا حکم دیا ہے اس کا انسلٹ کروں تو یہ جو ہے اللہ کے حق کو مارنے والی ہوں گی۔ میری ماں بہنوں، یہاں آ کر بہت سارے قدم پھسل جا رہے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ خصوصی خیال رکھیں، ان بنیادی حقوق کے اندر کہیں جو ہے حق تلفی نہ ہونے پائے، اس کا خاص خیال ہمارے درمیان میں ہونا چاہیے۔ میری ماں بہنوں، یہ بنیادی موٹے موٹے چند حقوق تھے۔ ایک اور بنیادی حق ہے، وہ ہے حسن عشرت کا حق۔ حسن عشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، شوہر کے ساتھ بہترین برتاؤ اختیار کرو، سارے ہی معاملات کے اندر، کہاں ماننے میں، خدمت کرنے کے اندر، اور تمام ہی معاملات کے اندر بہترین معاملہ کرو، حسن معاشرت۔ اور اس کے لیے وہ دلیل ہے جو میں نے شروع میں حدیث سنائی
اگر شوہر عورت کی طرف دیکھے تو وہ مسکرا کر جواب دے. ہمارے یہاں یہ ایک کلچر اور اچھا سمجھا جاتا ہے اس کو کہ عورت منہ چڑھائے رہے، یعنی وہ اپنا ایٹیٹیوڈ دکھاوے، اپنا اہنکار اور ابھیمان دکھاوے کہ میں جو ہے شوہر کے سامنے نہیں جھکتی، اس کو ہنسنا پڑے گا اور اس کو جو ہے میرے ساتھ منت سماجت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، عورت کی فطرت میں اللہ نے نزاکت رکھی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنا کیریکٹر ایسا بنا لے، اپنا مزاج ایسا بنا لے کہ میں پہلے نہیں ہنستی. آپ کی بہتری شریعت اس میں دیکھتی ہے کہ شوہر کے دیکھنے کا جواب آپ مسکراہٹ سے دو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں آ چکا ہے. کسی کو اعتراض کا اس پر حق نہیں، اور کسی خاتون کے دل میں اگر اس سلسلے میں اعتراض ہے اس کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. یہ انگریزی تعلیم نے اور گریجویشن نے ہم کو سکھایا کہ آپ اپنی جو ہے اونچی رکھیے اور کسی کے سامنے ہنسیے مت. سامنے والے کو ضرورت پڑے گی، غرض ہوگی تو وہ ہنسے گا. اسلامی تہذیب کے سر تاسر خلاف ہے. اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کی تہذیب یہ ہے کہ خاتون اپنے شوہر کی نظر کا جواب مسکراہٹ سے دے. یہ نہیں کہا کہ اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیں، اس کی نظر پر آپ کی مسکراہٹ جانی چاہیے. اور میری ماں بہنوں، آپ کا جی شاید تھوڑی دیر کے لیے تیار نہ ہو، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ جس سکون کی اور خوشی کی تلاش میں ہے وہ خوشی اسی میں ہے. اسی میں اللہ نے خوشی رکھی ہے. آپ کے جی کو ذبح کرو. جی نہ کہہ رہا ہے، ایٹیٹیوڈ نہ کہہ رہا ہے، آپ ذبح کر کے اس کو تباہ کرو. میرا رب جس پر راضی میں کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ دیکھیے آپ کا گھر جنت نشان کیوں نہیں ہوتا. یقین رکھیے، عمل کیجئے اور خود عمل کر کے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کیجئے. سچی بات یہ ہے کہ جن گھروں کے اندر ان حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے وہاں کے بچے بھی اسی ماحول میں پلتے ہیں، اور جب یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں بڑی ہوں گی ان کو کسی نئی تعلیم کی ضرورت نہیں. اس نے اپنی ماں سے عمر بھر یہی دیکھا ہے، عمر بھر یہی دیکھا ہے، اور آپ دیکھو گی آپ کی نسلیں اپنے سنساروں میں خوش رہے گی انشاءاللہ. جس نے اللہ کا مانا اللہ تعالیٰ نے اس کی خوب مدد کی. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. جماع عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ تم کو. اس لیے میری ماں بہنوں، یہ بنیادی موٹے موٹے حقوق ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت تفصیل کی جا سکتی ہے. میں آپ کو پھر کہوں گا کہ ان موٹے حقوق کے بعد اگر کسی خاص مسئلے میں آپ کو کہیں الجھن ہو، آپ کسی پنڈت سے نہ پوچھیے، ویب سائٹوں کے اوپر سوال مت کیجیے، بلکہ اپنی شریعت سے پوچھیے. دارالافتاء میں ماشاءاللہ آپ کے یہاں قائم ہے. آپ اپنا ایک سوال اپنے شوہر کی معرفت یا اپنے وڈیل کی معرفت بھیجیے کہ میری شریعت میرے اس الجھاؤ کے اندر کون سے سلجھاؤ کا راستہ فراہم کرتی ہے. انشاءاللہ میرے رب نے میرے حق میں انگلی رکھ کر جو راستہ دکھایا اس کے علاوہ کہیں خیر نہیں ہے، اسی میں سب کچھ خیر سمٹی ہوئی ہے. یہ چند چیزیں موٹی تھی. اب مجھ کو تھوڑی سی وہ باتیں بیان کرنی ہے جن کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑوں کی فضا بہت عام ہوتی ہے. میری ماں بہنوں، میں اسی شعبے میں کام کرتا ہوں. روزانہ میاں بیوی کے درمیان میں جو ناچاقیاں نا اتفاقیاں ہوتی ہیں اس میں صلح کے مواقع ملتے ہیں اور کارروائی کا پروسیجر کا موقع رہتا ہے. تو ان چیزوں کے اندر موٹی موٹی چیزیں جو میں نے اخذ کی ہیں، اور میں نے ایک پرچی میں باقاعدہ ان کو لکھا کہ مجھے اپنی ماں بہنوں کو یہ بتانا ہے کہ اس راستے سے فساد آ رہا ہے، اس کو بند کیجیے. تو ان کو میں آپ کے سامنے بطور نچوڑ کے اور خلاصے کے ذکر کرتا ہوں. آپ اس کو اہمیت سے نگاہ سے لیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ شوہر کے گھر میں رخصت ہو کر جاؤ تو وہاں کا جو رہنے سہنے کا نظام ہے اس میں ڈھل جاؤ. میں نہیں کہتا کہ خلاف اسلامی طریقے پر ڈھل جاؤ، لیکن اپنے گھر کا کچھ رہن سہن الگ ہوتا ہے. آپ جس شوہر کے گھر میں جا رہی ہو وہاں کا رہن سہن کا طرز تھوڑا سا علیحدہ رہتا ہے، تو آپ اس رنگ میں رنگ جاؤ. بہت سی خواتین یہ زعم لے کر جاتی ہے کہ میں اس کے پورے گھرانے کے رنگ کو چینج کر دوں گی. ابھی آئی کیا اور وہیں سے جو ہے اس کا یہ کام شروع ہو جاتا ہے. میری ماں بہنوں، یہ ہونے کا نہیں. ارے جس گھرانے میں 50 سال سے اس طرز کا رہن سہن چل رہا ہو، تمہارے ایک دن کی کوشش سے اور چاہت سے وہ بدل کے رکھ دیں گے. ہرگز نہیں ہوگا اس طرح سے. اور آپ کو کیا جو ہے اس کے بغیر چلتا نہیں تھا کہ آپ ہی ان کے رنگ کو بدل دیں؟ ارے آپ جہاں جا رہی ہو وہاں کے رنگ میں بدلیے. وہاں کا جو رہنے کھانے پینے اور سہنے کا جو طرز ہے اس کے اندر آپ رنگیے. وہاں کے کلچر کو رنگنے کی کوشش مت کیجیے. یہاں سے بھی بہت بڑی خانہ خرابی آ رہی ہے. اور مجھے معاف کریں،
بہت سی لڑکیوں کی مائیں اور ان کے میکے کے لوگ اس کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ بیٹی دبنے کا نہیں، وہاں جا کے جو ہے اپنا چلانے کا، تم دبو گی تو بالکل دب کے رہ جاؤ گی۔ بہت غلط مائیں، بہت غلط رہنمائی کرنے والی والیان ہیں۔ ارے شریعت نے کہہ دیا من تأہل بقوم فہو منہم، جو اہل بن کے کسی گھر میں گیا، بیوی بن کے یا شوہر بن کے کسی گھر میں یہ گئے تو وہیں کے ہو گئے۔ تو آپ کو شریعت تو ان کا شمار کرتی ہے، اور ابھی آپ میکے سے وابستہ، وہاں کے انٹرفیئر کو آپ قبول کرتی ہے۔ اس جگہ اس نے بڑی خانہ خرابی کی ہے۔ میں ماؤں کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ آپ شوہر کے ساتھ رخصت کرنے کے بعد ان کے سنسار میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیں، انشاءاللہ فساد نہیں آئے گا۔ ارے اس کو جینا ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اب شوہر کا ماننا آپ کے مقابلے میں بھی زیادہ ضروری ہے۔ شریعت کی تعلیم ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں گا حدیث شریف میں یہ مضمون آ چکا ہے۔ شوہر کا ماننا ضروری ہے، اس کا حق سب سے بڑا ہے، اس لیے مائیں ہرگز انٹرفیئر نہ کریں۔ اور میں نئی ہونے والی دلہن یا دلہن ہو چکی ہے ان سے کہوں گا کہ اپنے گھر سنسار کے متعلق اپنی ماؤں اور اپنے میکے والوں سے مشورہ نہ کریں۔ ابھی فون نے اتنی خانہ خرابی کی ہے کہ خواتین جو ہے وہ گھنٹوں لگی رہتی ہے اپنی ماؤں اور اپنی بہنوں اور پتہ نہیں اپنے میکے والوں کے ساتھ، آج یہ کھایا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اور اس طرح سے وہاں ایک آدھ مشورہ آ جاوے تو وہ ویسا ہی برتاؤ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنے لگتی۔ ارے آپ کو ضرورت کیا تھی جو آپ نے وہاں اپنے گھر کی اندرونی چیز پیش کی؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ برائے تذکرہ پیش کرو گی اور وہاں سے جھگڑا آئے گا۔ مت پیش کیجیے۔ آپ کو بات کرنے کی کوئی موضوع نہ ہو تو بند کر دیجیے فون۔ ضروری نہیں ہے کہ آدمی بات کرے، اچھی بات کر سکتا ہے، خیر خیریت کی بات کر سکتا ہے، کرے، ورنہ یہاں کے احوال وہاں منتقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ کے گھر سے غلط رہنمائی نہیں بھی ملے گی، شوہر اور اس کے اہل خانہ سنیں گے کہ ہمارے گھر کی یہ بات وہاں کرتی ہے، تو بس اتنا ہی آپ کے سنسار میں خرابی لانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے بہت بنیادی چیز ہے، آپ کا تھوڑا سا جی دبنا پڑے گا اور تھوڑا آپ کو اس پر پتھر رکھنا پڑے گا۔ جی چاہتا ہے کہ میں بات کروں لیکن آپ نہ کیجئے، مجھے معلوم ہے کہ اس سے میرے سنسار میں کچ پڑنے والی ہے، خرابی آنے والی ہے، فساد پیدا ہونے والا ہے، تو میں کیوں ایسی چیز میں اپنے آپ کو جھونکوں۔ اس لیے میری ماں بہنوں یہ بہت بنیادی چیز ہے، اور ماؤں کی اور میکے والوں کی خدمت میں کہوں گا آپ اسلامی تعلیم کی روح سے اس کو حوالہ کر دیجئے کہ وہاں کا طرز تیرا اپنا ہے، وہاں جیو۔ ہاں خلاف اسلامی کوئی بات ہو تو محبت سے اور حکمت کے ساتھ وہاں کے طرز کو بدلنے کی کوشش کیجیے، اور وہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے خیالات کا تبادلہ کرے گی، محبت سے اس کو سمجھائے گی، وہاں بھی سختی نہ اپنائیے۔ باقی جب تک شریعت کے دائرے اجازت میں پڑنے والا ماحول ہے اس میں تو آپ رنگ جائیے، اپنے ماحول کے مطابق شوہر کے گھر کو چینج کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ یہ خرابی کی بہت بنیادی جڑ ہے۔ دوسری ایک بات عورتوں کے ذمے یہ بھی ہے، بعض خواتین اور بعض بہوؤں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ میں وہاں جا کے سب کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گی، یعنی بالادست بن جاؤں گی، تو وہ شوہر کے کان میں اس کی ماں، اس کی بہن اور اس کے بھائی اور رشتہ داروں کے متعلق غلط باتیں ڈالنا شروع کرتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر کا ڈھلاؤ میری جانب ایسا ہو جائے کہ وہ ماں کو ماں نہ سمجھے، بہن کو بہن نہ سمجھے۔ میری ماں بہنوں یہ کب بھی ہونے والا نہیں۔ اگر آپ اپنی ماں کی بیٹی ہو تو وہ بھی اپنے ماں کا بیٹا۔ ان کا ماں پنا اور بیٹا پنا زندگی میں آپ کاٹ نہیں سکتے، یہ جنون ہے آپ کے ذہن کے اندر کہ میں اس کی ماں سے کاٹ کے رکھ دوں گی اور بہن سے کاٹ کے رکھ دوں گی۔ یاد رکھو وقتی طور پر اگر آپ نے ایسا ڈھلاؤ کر بھی لیا، کل کو ماں کی ممتا اگر جاگے گی تو آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ۔ بہنوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگر ان کی بہنوں سے آپ کاٹو گی، ماں سے کاٹو گی تو یہ قطع رحمی ہے، اور جس نے اللہ کی ناراضگی کا کام کیا اللہ اس کو خوش نہیں رکھتا۔ اس لیے یہ گینڈ واپس لوٹے گی دیوار سے، اور تب آپ برداشت نہیں کر سکو گے۔ اس لیے یہ زعم ہی ختم کیجئے کہ اس کی ماں سے اور بہنوں سے میں اس کو کاٹ کے اپنا ایسا بنا لوں گی کہ وہ ماں کی نافرمانی کرے اور میری فرما برداری کرے۔ میری ماں بہنوں یہ مینٹالٹی بھی نہایت غلط ہے، بلکہ حدیث شریف میں 15 علامتیں قیامت کی شمار کرائی گئی ہیں۔
جن 15 علامتوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد زمین کے اندر لوگوں کے چہرے سور بندر کے بنا دیے جائیں گے. یہ 15 گناہ پائے گئے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، تو اس کی وجہ سے چہرے سور بندر کے بنا دیے جائیں گے، لوگوں کو زمین میں ڈھسا دیا جائے گا، سرخ آندھی چلے گی اور لوگوں کی تباہ کاری ہوگی. ان 15 علامتوں میں سے، 15 گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے انسان اپنی بیوی کا کہا مانے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے. ایک گناہ یہ بھی حدیث شریف میں 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. یہ غلط مینٹالٹی ہے کہ ماں کی نافرمانی کرا کر آپ خوشی چاہتی ہے. ارے ان کو کہو کہ اپنی ماں کا بھی جو ہے آپ خیال رکھو اور میرا بھی خیال رکھو، دونوں کا خیال شوہر رکھے. جو شوہر آپ کے کہنے سے ماں کی فرما برداری کرے گا انشاءاللہ وہ کبھی آپ کے حقوق ضائع نہیں کرے گا. آپ نے اللہ کا ایک حکم پورا کرنے میں اپنے شوہر کے ذہن کو بنایا، اللہ کی نصرت اترے گی اور اس شوہر کا ذہن، دل و دماغ آپ کی محبت سے بھر جائے گا، اللہ خوشیاں دے گا آپ کو. لیکن یہ مینٹالٹی چھوڑ دیجئے کہ میں سب سے کاٹ دوں گی. یہاں رک کر میں، چونکہ ساسیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بھی کان میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں اسلامی طرز یہ ہے کہ اگر ہماری اولاد کا نکاح ہو جائے اور وہ بیوی یعنی ہماری بہو سیپریٹ رہنا چاہے تو شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سیپریٹ رہ سکے. اگر شوہر نہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے پاس انتظام ہے تب بھی میں نہیں رہوں گا، ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے بغیر نہیں رہے گا، یاد رکھیے یہ اپنی بیوی کے حق کو مارنا. اگر کوئی شوہر اس کے کیپیبل ہونے کے باوجود بھی بیوی کو سیپریٹ رہائش کا حق نہیں دیتا اس کے مطالبے پر، ہاں کوئی بہو اپنے ساس سسر کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ رہنے تیار ہے، کوئی پرابلم نہیں، لیکن وہ مانگ رہی ہے اور ہم لوگ قدرت رکھتے ہیں اور نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی. اپنے گھر لائی ہوئی ایک بہو کا حق مارا کیوں؟ ہمارے یہاں اب یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا حق ضرورت کی وجہ سے، گھر چھوٹا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناچاقی کا ماحول ہے، مزاج نہیں میل کھا رہے ہیں، کوئی بہو اگر پرپوزل رکھتی ہے کہ مجھ کو تھوڑا سا الگ رکھنے کا، ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کو کوئی حویلی دلا دو. ارے اس کا کھانا پینا اور اپنے شوہر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ سیپریٹ ہو جائے تو اس کا حق اس کو مل گیا، اس کا چولہا الگ ہو جائے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ شریعت ماں باپ سے بیٹے کو کاٹ رہی ہے. ارے جو شریعت صلہ رحمی کا حکم کرتی ہے وہ سیپریٹ رہنے کا یہ حق کیوں دلائے گی اگر اس میں قطع رحمی ہو تو؟ یہ صلہ رحمی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے، آپ کو معلوم ہے حضرت تھانوی کی شخصیت وہ ہے، بہت سو نے تو ان کو اس صدی کا مجدد کہا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول قائم فرمائے ہیں سچ مچ اللہ تعالیٰ نے بہت دور رس نگاہیں عطا فرمائی تھی. ان کے ملفوظات میں ملتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں سب کو کہوں کہ جو ہی اولاد کی شادی ہو جائے ان کو سیپریٹ کر دو، اس لیے کہ یہ سیپریٹ رہیں گے تو وہاں سے کچھ کھانا، کبھی کبھی ملنا آنا جلنا ہوگا تو پھر ان میں محبت قائم رہے گی. اور ساتھ میں رہیں گے تو اپنے شوہر اور بیوی کے درمیان میں تو بہت کچھ کمپرومائز ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے ان دونوں کی محبت اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی وہ ہے جس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں. اب یہ اپنے شوہر کا تو برداشت کرے گی، ساس اور نن کا برداشت کرنے تیار نہیں ہوگی تو یہاں ناچاقی پیدا ہوگی. اور عربی میں کہاوت ہے زر غبن تزدد حبن، اگر کنٹینیو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہو گے محبت میں کمی آئے گی. گاہے گاہے تھوڑا تھوڑا وقفہ رکھ کر جو ہے ملنا ہوگا تو انشاءاللہ محبت قائم ہوگی. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ کبھی ایک دوسرے کے گھر میں کھانا بھیجنا ہوگا، یہ محبتوں کا ذریعہ بنے گا تو ناچاقیاں ہٹے گی، اتفاق قائم ہوگا. اس لیے ہمارے بعض ذہنوں میں یہ جو قائم ہے کہ بیوی نے اپنے سیپریٹ حق کو مانگا یعنی بیٹے کو اپنے ماں سے کاٹنے کا پرپوزل رکھا، بہت غلط ہے، بہت غلط ہے. مائیں ساسیں ہرگز نہ یہ سوچے، اگر یہ وہ سوچتی ہے اور نہ کہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی. اس لیے ساسوں سے میں کہوں گا کہ جو ہے اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کے ساتھ اگر وہ آپ کیپیبل ہیں تو ضرور جو ہے ان کا اپنا حق الگ کر دیجیے. آپ دیکھو گی اسلام کے اس حکم کو پورا کرنے میں آپ کا دونوں گھر خوشیوں سے بھر گیا ہے. اور اگر یہ حق پورا نہیں کیا جاتا، حق مارا جاتا ہے تو پھر ناچاقیوں پر ناچاقی.
ناراضگی پر ناراضگی، بے سکونی پر بے سکونی، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ بہت بڑے جھگڑے کی شکل میں بلاسٹ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں اس کی نوبت کہاں تک پہنچتی ہے، اس کے اثرات چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے ساسوں کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات ساسوں کی خدمت میں یہ بھی کہوں گا کہ جیسے اس بیوی کے ذمے میں تمہارے بیٹے کے حقوق ہیں، اگر وہ بہو تمہارے ساتھ رہ رہی ہے تو تم کو اس کے ساتھ بیٹی کا سا سلوک کرنا ہے۔ بہت ظلم ہے کہ اللہ کے نام پر ہم ایک خاتون کو لائے اور اس پر مظالم ڈھارے، محض اس وجہ سے کہ اس کی طرف سے بولنے والا کوئی نہیں۔ ساسیں اور نندیں اس کی اگر اس کو لعن تان کرتی ہے، یاد رکھو اللہ اس کا بیلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حیات میں جب آپ بول بھی نہیں پا رہے تھے، آپ کے جملے کٹ کٹ جا رہے تھے، اس وقت جو آخری جملے ارشاد فرمائے اپنی زندگی کے آخری، اس میں تقریباً یہ بات ہے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ تم نے اللہ کے نام اور ایگریمنٹ کے اوپر ان خاتونوں کو اپنے گھر میں جو ہے لا کر بسایا، اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے نام پر حلال کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اتنا بڑا ہے تو اس کی نسبت سے آنے والی خاتون کی عزت نہیں ہوگی کیا؟ ارے آج آپ کے گھر کے اندر اگر پرائم منسٹر کا خط لے کر کوئی قاصد آ جائے اور آپ اس کو دھتکار دو، دردرا دو، اس کی بے عزتی کرو، تو وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بے عزتی کرنے کے درجے میں ہے۔ وہ جو کچھ کر پاتا ہے سب کر لے گا آپ کے ساتھ۔ تو اللہ کے نام پر لائی ہوئی اس خاتون کی طرف سے چاہے بولنے والا کوئی نہیں، سننے والا کوئی نہیں، لیکن ایک وہ علیم و خبیر ذات دیکھ رہی ہے جس کے نام پر یہ خاتون آئی ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، اور ظلم کا بدلہ ہمیشہ بہت برا ہوا کرتا ہے، دنیا میں بھی پریشان کرتا ہے، اور آخرت میں حدیث شریف میں آتا ہے ظلم اندھیریوں کی شکل میں ہوگی۔ علماء لکھتے ہیں کہ پل صراط کے اوپر جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور نیچے جہنم ہے دہک رہی ہے، اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اس جگہ سخت اندھیری ہوگی، اور اگر ہم ظلم کریں گی تو یہاں سے اندھیریوں کے پارسل بھیج رہی ہے وہاں۔ اپنے لیے رحم کیجیے، اللہ کے واسطے جو ہے پل صراط کے اس موقع کو ہمیشہ تلاش میں رہیے کہ ہمارے لیے روشنی کہاں سے ملے، اندھیریوں کے پارسل نہ بھیجیے۔ آپ ظلم کرتی ہو اپنی بہو کے اوپر تو آپ اپنے لیے اندھیریوں کا سامان کرتی ہو۔ بہت سے لوگ کٹ کے گر جائیں گے، بہت سے لوگ جو ہے گھسٹ کر چل رہے ہوں گے، جہنم کے آنکڑے اندر سے کھینچ لیں گے ان کو پل صراط پر سے۔ اپنے اوپر رحم کرو، قبر نہایت اندھیری جگہ ہے، اس جگہ کی اندھیری پر اپنے لیے رحم کرو۔ یہ ساسیں بڑی ناواقف و نادان ہیں جو اس تنہا اکیلی اٹولی بچی کے اوپر ظلم کرتی ہے۔ شوہر بیٹا ہونے کی وجہ سے تعظیم میں کچھ بول نہیں پاتا اور یہ سمجھتی ہے کہ میں ہی میں ہوں، نہیں، اللہ آپ پر ہے، اللہ آپ کے اوپر ہے۔ اس لیے ساسوں کو بھی میں کہوں گا کہ اللہ کے واسطے جو ہے یہ اگر اس طرح کا ماحول کسی گھرانے کے اندر ہے، اس کو کل بند کرتی ہو آج بند کیجیے، آج بند کرتی ہو اب بند کر دیجیے، اسی وقت بند کر دیجیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری ایک بات بھی میں آپ سے کہوں گا، ساس کا حکم یہ بہو کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجئے، تھوڑا سا بہویں بھی اس کا غلط اثر نہ لے، میں ان کو بھی کہنے والا ہوں، لیکن ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے، ساس ایسا سمجھتی ہے کہ میرا آرڈر یعنی بہو پر ایسے ماننا لازم جیسے شوہر کا آرڈر ماننا لازم۔ بھول جائیے اس کو، شوہر ولی ہے اس کا، آپ ولی نہیں ہے اس کی۔ مسئلے کی روح سے یہی ہے کہ اگر وہ ساس دندناتی ہے اور اس طرح سے کہتی ہے کہ میرا حکم ماننا لازم، غلط ہے اسلامی نقطۂ نظر سے۔ اگر ہم مینٹالٹی بنا لیں گے نا کہ میرا حکم میں ایک مشورے کی روح سے دے رہی ہوں، وہ کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو مجھ کو اس پر وہ ایکشن نہیں لینا چاہیے جیسے ایک شوہر کی نافرمانی پر وہ لے سکتا ہے۔ بس یہاں سے بھی بہت سی غلطیاں پنپتی ہیں۔ میں تو سب سے زیادہ سلامتی والا راستہ جوائنٹ فیملی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ساس کو اپنی بہو کو کچھ کہنا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی معرفت محبت سے کہلوائے، اور بہو کو اپنی ساس کو کچھ کہنا ہے ڈائریکٹ ہرگز نہ کہے، وہ اپنے شوہر کے واسطے سے ساس کو کہلوائے۔ انشاءاللہ اس میں تو میں نہیں ہوگی۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو خوب محبت کر کے آپس میں بہت کچھ ہضم کر لیتے ہیں، لیکن آپ ساس ہیں، یہ بہو ہے۔ اس وجہ سے جو ہے ایک بہت تعجب کی چیز یہ ہے کہ شریعت نے عورت کو ہڈی جو ہے
ٹیڑھی ہڈی بتایا ہے، اور ٹیڑھی ہڈی میں بھی یہ پسلی اوپر کی جو ہے سب سے زیادہ وہ ٹیڑھی ہے، اور اس کی مثال دی ہے۔ اب یاد رکھیے ٹیڑھی پسلی جیسے دوسری پسلیوں کے، جیسے ٹیڑھی پسلی سیدھی ریڑھ کی ہڈی کے حق میں ٹیڑھی ہے، ویسے دوسری پسلیوں کے حق میں بھی ٹیڑھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ریڑھ کی ہڈی جو بیچ میں ہے سیدھی ہے اس کے لیے تو وہ ٹیڑھی ہے اور دوسری پسلیوں کے لیے سیدھی ہوگی، وہ ٹیڑھی ہے سب کے لیے۔ تو شوہر کے حق میں جیسے وہ ٹیڑھی ہے، گھر کی دوسری خواتین کے حق میں بھی وہ ٹیڑھی ہی ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اسے سیدھا کرنے کی ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے جس کا نتیجہ ٹوٹنا ہو۔ ہاں بہوؤں کو کہوں گا کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں، شریعت نے آپ کی ساس کو آپ کی ماں بنا دیا اور شوہر کے باپ کو آپ کا باپ بنا دیا ہے۔ آپ جیسے اپنے باپ سے نکاح نہیں کر سکتی، شوہر کے باپ سے بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ شریعت نے کیوں معلوم ہے آپ کے ماں باپ بنا دیے اس کو؟ وہ اس میں اشارہ چاہتی ہے شریعت کہ تم اپنے ساس سسر کی بھی ایسی تعظیم بجا لاؤ جیسے اپنے ماں باپ کی تعظیم بجا لاتے۔ کوئی بہو اپنی ساس کو اگر سامنے ہو جاتی تو یہ اس کا پھوہڑ پنا اور بد تہذیبی ہے، اور اسلامی نقطۂ نظر سے یہ بے ادبی اور گستاخی اور بد اخلاقی ہے۔ آپ پر حکم ماننا لازم نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ گستاخی کیجیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جس شوہر کی محبت پانا چاہتی ہو اس کے ماں باپ کا اگر آپ اس طرح انسلٹ کرو گی تو وہ شوہر کی محبت آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ آپ اخلاقی فریضے کے طور پر اپنے ساس سسر کو کے حکم کو مانیے، اور بہتر ہوگا کہ ان کی خدمت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حالات درست بنا دے گا۔ میری ماں بہنوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان نے بدزنی کے راستے سے ساس اور بہوؤں کے درمیان میں بہت بڑی کھائی ڈال دی، اور یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ بہو جب آتی ہے تو اس کی مینٹالٹی اس سے بھری ہوئی رہتی ہے کہ اپوزٹ پارٹی، یعنی میری ساس اور میری نندیں جو ہے وہ سامنے والا فریق پکشکار ہے ہمارے اور میرے خلاف ہیں، جبکہ ان کے دلوں میں تو محبت کے جذبات ہوتے ہیں آپ کے بارے میں کہ بہو آئے گی ہم ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں گے، مگر ہماری بدزنی کی وجہ سے ہمارا رخ برا رہتا ہے، تو پھر ہم لوگ جو ہے ان کے ساتھ جب برائی کا سلوک کریں گے تو آہستہ آہستہ جس کے دل میں محبت ہے وہ بھی آپ کے ساتھ بے رخی کا معاملہ کرنے لگے۔ اور ادھر ساسوں کے ذہن کے اندر یہ بدگمانی ڈالی گئی ہے خاص شیطان کی طرف سے کہ بہو آتی ہے نا تو ایک دم جو ہے اس کو دبا کر رکھنا چاہیے، ایک دم سے کچھ کرنے جاؤ گی تو پھر وہ جو ہے سر پر چڑھ بیٹھے گی، حالانکہ غلط ہے۔ بہو بھی یہ خیال رکھ کر آتی ہے کہ مجھے اس سنسار کو چار چاند لگانے ہیں، میری ماں سمجھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے مجھ کو۔ تو بس یہ بدگمانی، میں تو سمجھتا ہوں شیطان کا آج کا لیٹسٹ ہتھیار جو ہے وہ بدزنی ہے۔ اس راستے سے اس نے اتنے سنسار کو اجاڑا ہے کہ نہ پوچھئے۔ اس لیے بدگمانی نہ رکھیے، بلکہ سامنے والے کا کوئی ایسا عمل ہو جو برائی اور اچھائی دونوں پر محمول ہو سکتا ہو تو آپ اچھائی پر محمول کیجیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو بھی توفیق ہوگی۔ اور کسی گھرانے میں اگر واقعی دلوں کا میل نہیں ہو رہا ہے اور ابھی علیحدگی کی شکل نہیں ہے، میں بہوؤں سے کہوں گا کہ آپ اپنی ساس کو 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر روزانہ بخش دیجیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ سمجھیے جیسے مردوں کو بخشا جاتا ہے زندوں کو بھی بخشا جاتا ہے۔ ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساس کا دل اگر پتھر بھی ہو تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے چونکہ اس کو نیکیاں پہنچ رہی ہے، اس کے اعمال نامے میں آپ کی طرف سے نیکیاں جا رہی ہے، تو جیسے کوئی ظاہری ہدیہ جاتا اس کا دل ٹھنڈا ہوتا، اس سے بھی اس کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ آپ اللہ سے کہیے اس کے لیے بخشیے، انشاءاللہ اس کا دل آپ کے لیے، اللہ کے ہاتھ میں سب کے دل ہیں اور وہ جس کے دل کو موم کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ پتھر دل کا موم کرنا اللہ کے لیے چٹکی کا کھیل ہے۔ آپ دوسرے کسی ایکشن کے بجائے سب سے آسان اپنا حسن سلوک جاری رکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیے، اور یہ ایصال ثواب اپنی ساس کے لیے کرتے رہیے۔ اور یہی میں ساسوں کو بھی کہوں گا، بہت ساری بہویں جو ہے آج کل یہ سیریلوں سے اپنی ساسوں کے ساتھ گستاخیاں بھی سیکھتی ہیں، تو کبھی کبھی ساس بیچاری بڑی محبت کا اظہار کرتی ہے لیکن بہو ایک سے دو ہونے تیار نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ہر چیز کو جو اچھی اور محبت سے بھی کہی جائے دوسرے اینگل ہی سے دیکھتی ہے۔ میں ساس کو کہوں گا کہ آپ بڑی ہو، بڑاپن دکھلائیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور مانگیے، اپنی بہو کو بخشیے آپ،
آپ چھوٹی نہیں ہو جاؤ گی بخش کر، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل میں فرما برداری کے جذبات پیدا کر دیں گے اور گھر کا ماحول درست ہوگا۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس راستے سے مشکل ترین احوال کو درست قرار دیا جا سکتا ہے۔ بہوؤں کی خدمت میں ایک چیز یہ بھی پیش کروں گا کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ہرگز باہر نہ جائیں۔ یاد رکھیے شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ آپ پر خرچ کرتا ہے، آپ اس کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی۔ حدیث شریف میں ہے ایسی عورت پر لعنت ہے جو شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکلے۔ بہت ساری عورتیں جو ہے وہ اس کو اپنے لیے سبکی سمجھتی ہے اور چھوٹا پن سمجھتی ہے کہ میں شوہر سے پوچھوں۔ آپ پر فرض ہے آپ شوہر سے پوچھ کر جائیے۔ اگر آپ شوہر سے پوچھے بغیر گئی، فقہ کی کتابوں میں آپ کو ناشزہ اور نافرمان کہا گیا ہے، آپ ناشزہ ہیں۔ اور حدیث شریف میں تو لعنت آئی ہے، آسمان زمین کی سب چیزیں جہاں جہاں سے آپ گزرو گی سب چیزیں آپ پر لعنت کرے گی۔ اور لعنت کرنے کا مطلب اس عورت کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اور دل کی روحانیت اور ایمانیات ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہرگز کسی اور جو ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہ جائیے۔ ایک اور چیز ہے، کسی اور کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دیجیے شوہر کی اجازت کے بغیر۔ یہ بھی جو ہے شریعت کا حق ہے۔ شوہر جسے نامحرم ہے آپ مت اجازت دیجیے۔ ہاں آپ کا کچھ کام ہے، شوہر کو بیچ میں رکھیے اور کام کروائیے۔ ہرگز کسی کو جو ہے اجازت، یہ بھی حدیث شریف میں مضمون آ چکا ہے اور اس پر بھی مستقل کلام کیا جا سکتا ہے۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اسی پر جو ہے بس کرتا ہوں، لیکن آپ اتنا سمجھیے کسی اور کو آنے مت دیجیے۔ اور آج کل تو آنے اور بات کرنے کا اب انداز دوسرا ہو گیا ہے۔ آپ اپنے موبائل میں کسی اجنبی سے بات نہ کیجیے، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے فیس ٹو فیس بات کر رہی ہو آپ۔ میسج سے کسی اجنبی سے بات مت کیجیے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت سارے سنساروں کے ٹوٹنے کی وجہ یہ بنی ہے کہ وہ بیوی اجنبی کے ساتھ چیٹنگ کرتی تھی، حالانکہ کوئی دوسرا غلط تعلق نہیں تھا۔ میری ماں بہنوں اور جو ہے نئی بننے والی دلہنوں کو میں کہوں گا، آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی غیرت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کی میرے علاوہ کسی سے ہنس کر بات نہ کرے۔ ایک دو مرتبہ وہ مروت میں شاید کڑوا گھونٹ پی لے، لیکن اس کا داغ اس کے دل میں رہ جاتا ہے۔ کل کو وہ بلاسٹ ہوتا ہے اور آپ کے بہت ہنستے کھیلتے سنسار کو ایسے اجاڑ کر چلا جاتا ہے کہ دونوں کے لیے سوچنے کا کوئی موقع نہیں رہتا۔ اس لیے یہاں سے سٹاپ ہی کر دیجئے۔ یاد رکھیے آپ کا حسن اور آپ کی عفت یہ دونوں آپ کے شوہر کا حق ہے۔ آپ کسی کے سامنے چہرہ نہ کھولیے، اپنی گفتگو کی زبان نہ اٹھائیے۔ اگر اجنبی سے بات کرنی ہے شوہر کے واسطے سے کیجیے۔ آج کل یہ مغربی کلچر نے ہماری خواتین کو بے حیا کر دیا، اور میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر آپ بہوؤں کو کہوں گا، دلہنوں کو کہوں گا، آپ کا شوہر اگر کہے بھی کہ بے حیائی کا لباس پہنو یا آپ جو ہے اجنبیوں سے بات کر سکتی ہو، مجھ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ نہ کیجیے۔ اس لیے کہ یہ چاہے شوہر آج کہہ رہا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کے دل میں ایک کیڑا جو ہے اٹھے گا۔ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہ بھرا ہوا کیڑا ایک دن اٹھے گا اور دونوں کو کاٹ کے کھا دے گا۔ اس لیے شوہر کی اجازت کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی نہ کیجیے اور کسی اجنبی کے ساتھ بات چیت نہ کیجیے۔ ضرورت پڑے شوہر کے واسطے سے کیجیے۔ انشاءاللہ شوہر کے دل میں کبھی آپ کے بارے میں بلیم نہیں آئے گا، کبھی جو ہے الزام نہیں آئے گا، تہمت اور بہتان کا مادہ نہیں آئے گا، اور آپ خوشیوں سے جی سکو گے۔ آپ کو نہیں اچھا لگتا کہ میرا شوہر کسی اجنبی اور پرائی خاتون کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ ہنسے بولے، تو آپ کے شوہر کے دل میں بھی ویسے ہی جذبات ہیں، اس کی بھی اپنی ایک غیرت ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے غیرت۔ بے غیرت آدمی کے ایمان میں کمزوری ہے، اور اس کو دیوس کہا گیا ہے کہ اپنی بیوی کو دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہنسنے کھیلنے دے، اور جو ہے آج کل کی جو نئی تہذیب ہے چمٹنے اور بغلگیر ہونے دے ایک دوسرے کے ساتھ۔ گوروں کی یہ تہذیب بن چکی ہے، اور وہاں وہ تہذیب ہم جو دیکھ کر آئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اس جگہ ہرگز نہ لائے۔ وہاں کا کلچر یہ ہے کہ آپ جب تک ان کو ہائی نہیں کہتے وہاں اجنبی خاتون کو، وہ اپنا انسلٹ سمجھتی ہے۔ میں انگلینڈ گیا تھا، ہمارے ایک سپانسر تھے، عالم ہیں، ان کے ساتھ میں ایک مرتبہ بینک میں گیا، تو وہ گئے اور وہاں جو لیڈی بیٹھی ہوئی تھی گوری، انہوں نے جو ہے ہائی کہہ کر بات شروع کی، تو مجھے بہت تعجب ہوا۔ جب وہاں سے میں باہر نکلا تو میں نے ان کو پوچھا، مولانا یہ کیا چیز ہے، آپ جو ایک اجنبی کو ہائی کہہ رہے ہیں؟
اس نے کہا کہ یہاں کی تہذیب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہائی نہیں کہتے تو سمجھو وہ انسلٹ سمجھتی ہے اپنا، یعنی یہ تہذیب وہاں رہ چکی ہے اور وہ ہمارے یہاں ہم لوگ لانا چاہتے ہیں۔ کیا شوہر برداشت کریں گے اس کو؟ کیا آپ دوسروں کے ساتھ ہائی ہیلو کرو؟ ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اللہ کے واسطے یہیں سے دفن کر دیجئے، یہ ریلا آگے بڑھے اور سیلاب کی شکل اختیار کر کے آپ کے گھر کو لے ڈوبے، اس سے بہتر یہیں سٹاپ کر دیجئے۔ اور ایک آخری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنے شوہر کا زوجیت والا حق ادا کرتی رہیے، اس میں کوتاہی نہ برتیے۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں بہت ساری خواتین اپنے شوہر کے، میاں بیوی کے جو صحبت والے حق ہے اس میں کوتاہی کرتی ہیں، اور پھر بعد میں اتنی پچھتاتی ہیں کہ اس پچھتانے کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، حدیث شریف میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے، بیوی کسی عذر کے بغیر اپنے شوہر کی صحبت کے حق کو منع نہیں کر سکتی۔ اگر وہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عورت کے اوپر جو شوہر کو حور ملنے والی ہے وہ لعنت کرتی رہتی ہے پوری رات۔ میں نے یہ دیکھا عورتیں یوں اپنے شوہر کو صحیح اور لیگلی طریقے پر صحبت کے حق سے روکتی ہیں، یہ شوہر کچھ مدت تو برداشت کرتا ہے، پھر دوسری جگہ منہ مارنے لگتا ہے، اور تب آپ روتی ہو اور کہتی ہو کہ اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے۔ جب حلال طریقے پر آپ پورا نہیں کر رہی ہو، جی شوہر کا وہ کرنا صحیح نہیں ہے، وہ گنہگار ہے، لیکن اس کے گناہ میں آپ بھی شریک ہیں، اللہ کے یہاں آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اس سلسلے میں کوتاہی ہرگز نہ کیجیے۔ آپ کا شوہر حلال طریقے پر اگر اپنا حق پائے گا، امید رکھیے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ حرام جگہ منہ نہیں ڈالے گا۔ اور ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خواتین جو ہیں وہ اپنے میکے میں جاتی ہیں، خاص کر کے جب ولادت کا مسئلہ ہوتا ہے، بچے کے پیدائش کا مسئلہ ہوتا ہے، تو 5 مہینے 7 مہینے تک وہاں جاتی ہیں۔ میں نے ہمارے سملک میں ایک مرتبہ زنا پر بیان کیا، چند ہفتوں بیان کیا، اس کے بعد مجھ کو ایک ٹیچر ملے، انہوں نے کہا مفتی صاحب اس پر بیان کرو کہ اکثر زنا شادی شداؤں میں اسی پیریڈ میں ہوتا ہے جس میں چند مہینوں تک یہ خاتون جو ہے اپنے رسم و رواج کے طریقے پر اپنے میکے چلی جاتی۔ آپ ان مواقع کے اوپر بھی اپنے شوہر کا یہ حق ادا کریے۔ معاشرے کی چلتی پھرتی مثال ہے، شوہر انہی دنوں زنا بہت کرتے ہیں، جن کو اللہ نے سنبھالا نہیں دیا وہ آدمی بے ہی جاتا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہمارے رواج کو دوسرے نمبر پر رکھیے۔ جن دنوں آپ اپنے میکے میں گئی ہو، شوہر کے اس حق کو آپ ضرور ادا کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے میرے شوہر کو اللہ تعالیٰ راہ حق پر رکھے گا، چونکہ میں اس کے کہنے سے اس کا حق ادا کر رہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سب بنیادی چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں سے خانہ خرابی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کا دروازہ بند فرما دے، مسلمانوں کو اپنی کامیابی اسلام میں ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔